بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری شادی کو 5 سال ہو گئے تھے۔ میرے ہر حمل پر میری ساس کہتی کہ اب تیرا بیٹا ہونا چاہیے، اور میری ڈیلیوری بھی وہ خود کیا کرتی، لیکن میرے گھر تیسری جنس سے تعلق رکھنے والی اولاد پیدا ہو جاتی۔ اب میرے 4 بچے تھے۔ اس دفعہ جب میں حمل سے ہوئی، ساس نے کہا کہ اگر بیٹا نہ ہوا تو گھر سے نکال دے گی۔ میں بہت پریشان تھی، اور پھر مجھے گھر کی نوکرانی نے ایک ٹوٹکا بتایا: اگر آپ روز آلو کے چھلکے اپنے پیٹ پر رکھ کر سوئیں گی تو آپ کا بیٹا ہی ہوگا۔ میں بہت حیران تھی، لیکن میں پوری 9 ماہ تک آلو کے چھلکے پیٹ پر رکھ کر سوئی، اور جب میری اولاد ہوئی تو وہ... میرا نام شازیہ ہے اور میری عمر 25 سال ہے۔ میرا تعلق ایک غریب گھرانے سے ہے، اور ہم 4 بہنیں تھیں۔ ماں نے بڑی مشکل سے ہمیں میٹرک تک پڑھایا اور پھر گھر بٹھا لیا۔ اماں کہتی تھیں کہ آج کل کے مہنگائی کے دور میں غریب کے لیے ایک بیٹی کو بیاہنا مشکل ہے، اور یہاں تو 4 بوجھ سینے پر دھرے تھے جن کو سر سے اتارنے کے کوئی اسباب نظر نہیں آتے تھے۔ جیسے جیسے ہم بہنیں بڑی ہو رہی تھیں، ویسے ہی اماں کی نیندیں اڑ چکی تھیں، اور تفکرات نے انہیں وقت سے پہلے بوڑھا کر دیا۔ ہم بہنیں کچھ ایسی خوبصورت بھی نہیں تھیں کہ گڈی میں چھپا لال ہوں اور کوئی جوہری ہمیں لے کر اپنی دکان کی زینت بنا لے۔ بس قبول صورت ہی کہا جا سکتا تھا۔ اب اس سب کے سامنے غربت کا تڑکا کیسے کسی پتھر کو اماں کی بیریوں کی جانب متوجہ کرتا۔ بڑی تگ و دو کرنے کے بعد 2 بہنوں کی شادی ہوئی، جن کے شوہر مکینک اور سبزی فروش تھے، اور شکل و صورت کے علاوہ اخلاق سے بھی کوڑے نظر آتے۔ اماں نے بس اپنا بوجھ ہی ہلکا کیا تھا۔ اب اس کے بعد ان کو سروکار نہیں تھا کہ بیٹیوں کی کیا درگت بن رہی ہے۔ اگر کبھی کوئی بہن روتی پیٹتی شکایت لے کر اپنا سوجا منہ یا نیلگوں پنڈا اماں کو دکھاتی، تو جواب میں اماں ایک سرد مہر سا رویہ بنا کر ایسی ہو جاتی کہ جیسے شادی کے بعد وہ ان کی اولاد ہی نہیں ہو۔ خاموشی سے بیٹھی سنتی رہتی، اور پھر یہ کہہ کر اٹھ جاتی کہ میں کیا کر سکتی ہوں، میں نے تو شادی کر دی، اب جو تمہارا نصیب ہے وہ بھگتو۔ آہستہ آہستہ بہنوں نے بھی صبر کر ہی لیا، مگر یہ سب دیکھ کر بہت خوفزدہ ہو چکی تھی میں۔ شادی کے نام سے ہی مجھے تو بخار چڑھنے لگتا، مگر مجھے یہ بھی پتا تھا کہ یہ جلد یا بدیر اماں نے مجھے بھی ایسے ہی کسی مرد کے ساتھ رخصت کر دینا ہے۔ اور ہوا بھی یہی کہ جیسے ہی میرے لیے انور کا رشتہ آیا، جس کی ماں دائی تھی، تو اماں نے ایک لمحے کی دیر کیے بنا ہی یہ رشتہ قبول کر لیا۔ میں جانتی تھی کہ احتجاج کرنے کا کوئی فائدہ بھی نہیں، اور ویسے بھی مجھے لگا کہ چلو انور اس لحاظ سے تو بہتر ہی تھا کہ نیرا جاہل تو نہیں تھا، بلکہ میٹرک کیا ہوا تھا اور کسی سرکاری دفتر میں چپڑاسی تھا۔ پھر وہ گھر کا اکلوتا بیٹا تھا، اور اس کا چھوٹا سا ہی اپنا گھر بھی تھا، جبکہ میری دونوں بڑی بہنیں کرائے کے گھروں میں خوار ہو رہی تھی۔ اس لحاظ سے اماں نے یہ بہتر ہی انتخاب کیا تھا، مگر مجھے انور کی اماں کے بارے میں لوگوں کی رائے کی وجہ سے اس رشتے سے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ سب میں مشہور تھا کہ انور کی ماں بہت تیز عورت ہے، اسی وجہ سے میں خوف زدہ تھی، مگر اماں نے جو سوچ لیا تھا وہ تو ہونا تھا۔ مجھے بھی معمولی سے کچھ سامان کے ہمراہ رخصت کر دیا گیا، اور میں انور کے گھر آ گئی۔ جانتی تھی کہ واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے میرے پاس، اسی وجہ سے میں نے اپنی بہنوں سے سبق سیکھا، اور شروع سے ہی کوشش کرنے لگی کہ انور کو مجھ سے کوئی شکایت نہ ہو اور اس کا ہاتھ مجھ پر نہ اٹھے، کیونکہ میں نے سنا تھا کہ مرد کا اگر ایک بار ہاتھ اٹھ جائے تو پھر نہیں رکتا۔ مگر یہاں مسئلہ انور کا تھا بھی نہیں، وہ تو کافی اچھا تھا، میرا خیال بھی رکھا کرتا، مگر میری ساس میرے حلق کی ہڈی بن گئی تھی، جسے میں نہ نگل سکتی تھی اور نہ ہی اگل سکتی تھی۔ گھر پر میری اس ساس کا مکمل ہوڑ تھا، اور ان کی مرضی کے بنا کوئی سانس بھی نہیں لے سکتا تھا۔ انور بھی ماں کے ماتھے کے تیور دیکھتے ہی مجھ پر مہربان یا لاتعلق ہو جایا کرتا۔ میں اچھی طرح جانتی تھی کہ انور کی چابی اس کی ماں کے ہاتھ میں ہے، اسی وجہ سے میری پوری کوشش تھی کہ میری ساس کو مجھ سے کوئی شکایت نہ ہو، اور میں بڑی حد تک اس میں کامیاب بھی تھی۔ بس جب میں حمل سے ہوئی تو میری ساس کا ایک ہی مطالبہ تھا کہ میرے ہاں بیٹا پیدا ہونا چاہیے۔ اب یہ بات تو میرے اختیار میں تھی نہیں، پھر بھی میں پورے 9 ماہ یہی دعا کرتی رہی کہ اللہ کریم مجھے بیٹے کی نعمت سے نوازے۔ جب میری ڈیلیوری کا وقت ہوا تو میری ساس نے مجھے ہاسپٹل جانے سے منع کر دیا، اور کہنے لگی کہ میں خود دائی ہوں، اتنی عورتوں کے بچے پیدا کروائے ہیں، تو میری بہو کہیں کوئی اور کیوں جائے گی، میں خود یہ بچہ پیدا کرواؤں گی۔ مجھے حالانکہ ان سے کافی جھجک محسوس ہو رہی تھی، مگر میں کیا بول سکتی تھی، لہٰذا میں چپ رہی۔ جب میرے ہاں بچہ پیدا ہوا تو میری ساس نے مجھے ایک انجیکشن لگا دیا، اور مجھے غشی طاری ہو گئی۔ کچھ گھنٹوں کے بعد جب مجھے ہوش آیا تو میں نے ساس سے کہا کہ مجھے میرا بچہ دکھا دے، مگر وہ کہنے لگی کہ تمہارے ہاں تو تیسری جنس سے تعلق رکھنے والا بچہ پیدا ہوا تھا، اور مجھے اپنے بیٹے کی بے عزتی نہیں کروانی۔
یہ سن کر میں بہت روئی تڑپی کہ مجھے کم از کم میرے بچے کی شکل تو دکھا دیتے، مگر وہ تو اپنا کام کر کے چلتی بنی۔ میں کئی مہینے اسی غم میں رہی، مگر پھر میں دوبارہ سے حاملہ ہو گئی۔ اس بار بھی میری ساس نے پوری 9 ماہ ایک ہی بات بولی کہ مجھے بیٹا چاہیے، مگر اس بار بھی بالکل پہلے کی طرح ہی ہوا اور میری ساس نے میرا بچہ بنا مجھے دکھائے تیسری جنس والوں کو دے دیا۔ میں سخت دل برداشتہ تھی، مگر جانتی تھی کہ ماں سے کہنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ اپنی بہنوں کا حال تو میں دیکھ چکی تھی اور بہنیں اپنے مسئلوں میں ہی ایسے گرفتار تھی کہ میرا دکھ کیا سمجھیں گی وہ۔ اسی لیے رو دھو کر میں چپ ہو گئی۔ اسی طرح میری شادی کو 5 سال گزر گئے اور ان 5 سالوں میں میرے 4 بچے ہو چکے تھے، مگر میں ابھی تک بے اولاد تھی۔ میری ساس خود ہی میری ڈیلیوری کرواتی اور اسی وقت کسی کو بھی وہاں نہ رکنے دیتی۔ پھر وہ میرے بچے بنا مجھے دکھائے تیسری جنس والوں کے حوالے کر دیتی اور سب میں مشہور کر دی تھی کہ میرا بچہ مردہ پیدا ہوا ہے۔ میں اب بہت ٹوٹ چکی تھی۔ مجھے اپنے شوہر کا رویہ بھی سمجھ نہیں آتا تھا۔ مجھے تو لگتا تھا کہ اسے اس سب سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا۔ میری ساس بھی بچہ ہونے کے بعد میرے کھانے پینے کا خاص خیال رکھتی تھی اور جب میں حاملہ ہوتی تو تب بھی مجھے اچھی خوراک دیتی، پھل گوشت سب مجھے ملتے، بلکہ اب تو اس کی ایک نوکرانی بھی رکھ دی تھی گھر کے کاموں کے لیے، جبکہ مجھے علم تھا کہ میرے شوہر کی اتنی آمدنی نہیں تھی۔ جو سہولیات مجھے مل رہی تھیں وہ اس کے مقابلے میں کہیں زیادہ تھی۔ کبھی تو مجھے لگنے لگا تھا کہ جیسے میں اس گھر میں بس بچے پیدا کرنے کے لیے لائی گئی ہوں، کیونکہ جب سے شادی ہوئی تھی میں ہر سال ہی بچہ پیدا کر رہی تھی۔ مگر میری بد نصیبی اس سے زیادہ اور کیا ہوگی کہ 4 بچے پیدا کرنے کے باوجود بھی میری گود خالی تھی۔ میں حسرت سے اپنی بہنوں کے بچوں کو دیکھا کرتی، جب وہ سینے سے لگائے ممتا لٹاتی تو میں رشک سے ان کے چہرے پر پھیلے نور کو دیکھا کرتی۔ میری دعاؤں میں اب مزید شدت آ چکی تھی اور میں اللہ سے اپنے لیے صحت مند اولاد کی طلبگار تھی۔ دوسری جانب میری ساس کو لگا کرتا تھا کہ میرے دن گنتی والے ہیں۔ ابھی مجھے فارغ ہوئے مہینہ ہی ہوا تو وہ پھر سے چاہتے تھے کہ میں جلد سے حاملہ ہو جاؤں، مگر میں اب تھک چکی تھی۔ اتنی تکلیف اٹھانے کے بعد بھی مجھے کچھ حاصل نہیں ہوا تھا۔ اس بار 6 ماہ کے وقفے کے بعد میں پھر سے حاملہ ہو چکی تھی اور اب کی بار میری ساس نے سختی سے کہہ دیا تھا اگر اس بار بھی میں نے صحت مند بیٹے کو جنم نہ دیا تو وہ مجھے گھر سے نکال دیں گی۔ مجھے اچھی طرح اندازہ تھا کہ وہ یہ کر سکتی ہیں۔ دوسری جانب مجھے اپنی ماں کا بھی علم تھا کہ اگر میں اس گھر سے نکالی گئی تو میری ماں نے بھی مجھے نہیں رکھنا اور پھر میرے مقدر میں نہ جانے کتنی مشکلات ہوں گی۔ میں اس بار حد سے زیادہ خوفزدہ تھی۔ ساس کے تیور بھی درست نہیں تھے اور وہ اٹھتے بیٹھتے مجھے یاد دلاتی رہتی کہ اگر اس بار اس نے صحت مند بیٹے کو جنم نہ دیا تو اس کی اس گھر میں کوئی جگہ نہیں ہوگی۔ میں نے اپنے شوہر کو بھی کہا کہ دیکھیں ماں مجھے کیا دھمکیاں دے رہی ہے، میں تو پہلے ہی اتنی دکھی ہوں، 4 بچے پیدا کر کے بھی بے اولاد ہوں اور اماں نے تو مجھے میری کسی اولاد کو منہ تک نہیں دکھایا۔ اس سے بڑا ظلم بھلا ایک ماں کے ساتھ اور کیا ہو سکتا ہے۔ اب یہ جو بھی ہوا ہے اس میں میرا کیا قصور ہے، مگر وہ تو ہاتھ جھاڑ کر الگ کھڑے ہو گئے کہ اماں کے آگے میں کچھ نہیں بول سکتا، اگر جو انہوں نے تمہیں گھر سے نکالا تو میں کچھ نہیں کر سکوں گا۔ میں حیرت سے شوہر کو دیکھ رہی تھی۔ اس آدمی کے ساتھ میں نے 6 سال گزار دیے تھے، مگر اسے مجھ سے کوئی انسیت یا محبت ہی نہیں تھی۔ وہ ایسے آرام سے الگ تھلگ کھڑا تھا۔ میں روتی ہوئی کمرے میں چلی گئی، پر مجھے اپنی ساس کے چہرے پر موجود مسکراہٹ ابھی بھی یاد تھی۔ وہ جس انداز میں مسکرا رہی تھی، میں کمرے میں آ گئی اور اللہ سے رو رو کر دعائیں کرنے لگی۔ جیسے جیسے دن قریب ہو رہے تھے میرا ڈر سے برا حال تھا۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کس موڑ پر کیا ہو جائے گا۔ اگر ساس نے نکال دیا تو کدھر جاؤں گی؟ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا۔ میری آنکھ کھلی، پاس ہی شوہر بھی لیٹا ہوا تھا۔ میں روتی ہوئی اس کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ وہ ایک دم سے اٹھ کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا کہ کیا کر رہی ہو پاگل عورت؟ میں نے روتے ہوئے کہا کہ پلیز ان سب میں میرا تو کوئی قصور نہیں ہے، پلیز مت کریں نا، میرے ساتھ ایسا نہ کریں۔ اگر بیٹا نہ ہوا تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ آپ مجھے گھر سے مت نکالنا ورنہ میں کہاں جاؤں گی؟ آپ تو میرے شوہر ہیں، آپ نہیں سمجھیں گے تو کون سمجھے گا؟ میں نے یہ سب روتے ہوئے کہا۔ اس کے چہرے کے تاثرات بدلنے لگے۔ اس نے مجھے فرش سے اٹھا کر بیڈ پر بٹھایا۔ میں نے پھر سے اپنی بات دہرائی اور کہا کہ مجھے رکھیں گے نا، اب جو بھی ہماری اولاد ہو۔ میں نے اس قدر روتے ہوئے کہا کہ میری آنکھیں لال ہو گئی۔ وہ کچھ کہہ نہ سکا۔ اس کا چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ میرا ساتھ دینا چاہتا ہے پر دے نہیں پا رہا۔ ایک طرف ماں اور ایک طرف بیوی، آج میں نے اس کے چہرے پر صحیح معنوں میں پریشانی دیکھی۔ اس کے بعد وہ جب بھی میرے سامنے آتا یا میری طرف دیکھتا تو بے چین ہو جاتا۔ مجھے اس کی حالت کی سمجھ نہیں آتی۔
دن جیسے جیسے قریب ہو رہے تھے وہ اپنی ماں سے دور رہنے لگا تھا۔ میں بھی بہت پریشان رہتی۔ ہمارے گھر میں ایک کام والی تھی۔ جب میں نے اسے ساری صورتحال سے آگاہ کیا، وہ کہنے لگی کہ آپ اپنے پیٹ پر آلو کے چھلکے رکھ کر سویا کریں، اس سے آپ کا بیٹا پیدا ہوگا۔ اس کی بات سن کے پہلے تو میں حیران ہوئی، کیونکہ میرے لیے ایسی باتوں پر یقین کرنا مشکل تھا۔ پھر بھی اپنی قسمت آزمانے کے لیے یہ ٹوٹکا بھی شروع کر دیا۔ دن تیزی کے ساتھ گزرنے لگے۔ مجھے اپنے شوہر کا رویہ کچھ بدلا بدلا نظر آیا، پر اپنی ماں کے سامنے وہ ویسا ہی تھا جیسے ہمیشہ ہوا کرتا۔ میری ڈیلیوری کے دن قریب آ گئے اور میرے ساتھ خوش خوش رہنے لگی۔ مجھے ڈر تھا کہ اگر بیٹا نہ ہوا تو کیا ہوگا۔ آگے کی زندگی کا سوچ سوچ کر میں پریشان ہو رہی تھی۔ نہ جانے کیا ہونے والا تھا۔ میں نے پورے 9 مہینے اپنے پیٹ پر آلو کے چھلکے رکھے۔ پھر ڈیلیوری والا دن بھی آ گیا۔ میری ساس مجھے مخصوص کمرے میں لے گئی۔ میرا دل یوں دھڑک رہا تھا جیسے ابھی سینے سے باہر نکل آئے گا۔ میں گہرے گہرے سانس لے رہی تھی۔ میری ساس کہنے لگی کہ کیا ہو گیا ہے، یوں کیوں کر رہی ہے، یہ کون سے پہلی بار ہے جو تو اتنا گھبرا رہی ہے۔ ساس کی بات سن کر میرا دل تو کیا کہ ایک بار بولوں، اس بار دربدر ہونے کا ڈر ہے نا، اس وجہ سے یہ حال ہو رہا ہے۔ اس بار میری کوشش تھی میں ساس سے انجیکشن نہ لگواؤں۔ جب میری اولاد پیدا ہوئی میں نے اس بار پوری کوشش کی کہ کسی طرح میں اسے دیکھ لوں۔ میں اپنے بچے کو اپنے ہاتھوں میں محسوس کرنا چاہتی تھی، مگر میری ساس نے میری اولاد کو میری نظروں سے اوجھل کر کے یوں پھرتی سے انجیکشن لگایا کہ مجھے پتہ نہ چلا اور میں نیم بے ہوشی میں چلی گئی۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں اپنے کمرے میں موجود تھی۔ پاس میرا شوہر بھی کھڑا تھا۔ میری ساس کمرے میں نہیں تھی۔ میں نے اسے مسکراتے ہوئے دیکھا کہ وہ کدھر ہے۔ میری بات سن کر وہ کہنے لگا، جدھر انہیں ہونا چاہیے تھا وہ ادھر پہنچ گئے ہیں۔ امی نے کہا ہے کہ ایک اور موقع تمہیں مل سکتا ہے اس گھر میں رہنے کا، اگر اس کے بعد بھی بیٹا پیدا نہ ہوا تو اس گھر سے چلی جانا۔ میں انہیں ہکا بکا دیکھ رہی تھی۔ اب میں نے بھی فیصلہ کر لیا تھا کہ اب میں بھی یہ جان کر رہوں گی کہ آخر میری ساس کرتی کیا ہے۔ اب مجھے کمزور نہیں ہونا تھا۔ میں نے اپنی بہنوں کو دیکھ دیکھ کر اپنے حق کے لیے بولنا چھوڑ دیا تھا، پر اب ایسا نہیں کر سکتی تھی۔ اب یہاں سے میرے حق کی نہیں بلکہ میرے بچوں کی حق کی بات تھی۔ ان کا باپ تو میں نے دیکھ لیا تھا، مٹی کا بنا ہوا تھا۔ جب میں کچھ بہتر ہوئی تو اپنی ساس کو کہا کہ اب سے میں کوئی بچہ پیدا نہیں کروں گی۔ میری بات سن کر میری ساس بولی، بچے نہیں پیدا کرے گی تو جائے گی کدھر؟ اپنی ساس کی بات سن کے میں نے کہا کہ یہ بھی آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، بچے تو پیدا کرنے ہی پڑیں گے۔ وہ کہنے لگی کہ ہاں، کیونکہ یہ تمہاری مجبوری ہے۔ ساس کی بات سن کر میرے تن بدن میں آگ لگ گئی، پر یہ میرے بدن میں لگی آگ ایک بار ہی بجھ سکتی تھی۔ جب میں اپنی ساس کو آگ لگاؤں گی، اس سے اپنے سارے بچے جب تک نہیں واپس لوں گی میں بھی چین سے نہیں بیٹھوں گی۔ یہی اب میری زندگی کا مقصد تھا۔ میں کمرے میں تھک کر بیٹھی تھی۔ میرا شوہر مجھے کہنے لگا کہ ایک کپ چائے بنا کر دو۔ میں نے کہا کہ اتنی رات کو مجھ سے نہیں بنائی جاتی۔ جب سے میری شادی ہوئی تھی آج زندگی میں پہلی بار میں نے اپنے شوہر سے ایسی بات کی تھی، اور میں جانتی تھی اگر یہ بات میری ساس تک پہنچ گئی تو ساس نے ویسے ہی گھر سے مجھے نکال دینا ہے۔ میرا شوہر مجھے کہنے لگا کہ کیسی بات کر رہی ہو؟ میں نے کہا کہ اچھا غصہ مت کریں، آپ کو چائے پینی ہے نا تو اپنی ماں سے کہہ دیں، وہ بنا دے گی، ویسے بھی آپ ان کی ہر بات مانتے ہیں نا۔ مجھ میں ہمت نہ ہوئی اس سے جواب دینے کی، میں خاموش ہو گئی۔ وہ کہنے لگ گیا، کیا کہہ رہی تھی؟ میں نے کہا کہ کچھ بھی نہیں۔ وہ کہنے لگا کہ آج کے بعد میرے سامنے اولاد کی بات مت کرنا۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا کہ کیوں نہ کروں، میں نے 5 بچوں کو پیدا کیا ہے، اس کے بعد میں ان کے نام بھی نہ لوں، یہ بھلا ہو سکتا ہے؟ اب دیکھنا میں کیا کروں گی۔ وہ ایک دم سے پریشان سا ہو گیا اور مجھے کہنے لگا کہ کیا ارادے ہیں تمہارے؟ میں نے ہنستے ہوئے کہا کہ جس لڑکی کا اپنا گھر نہ ہو اس کے ارادے کیا ہو سکتے ہیں؟ میری بات سن کر اس نے گویا سکون کا سانس لیا۔ اگلے دن جب میں کمرے سے اٹھ کر باہر گئی میری ساس کسی عورت کے ساتھ باتیں کرنے لگی۔ مجھے دیکھتے ہی عورت کو جانے کا اشارہ کرنے لگی۔ عورت مجھے گھورتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ میں نے اپنی ساس کے پاس بیٹھ کر باتیں کرتے ہوئے پوچھنے لگی کہ اس عورت کو میں نے پہلے کہیں دیکھا ہے، پر مجھے یاد نہیں آ رہا۔ میری بات سن کر میری ساس کا رنگ فق ہو گیا اور گھبراتے ہوئے پوچھنے لگی کہ کہاں دیکھا ہے؟ میں نے کہا کہ ہاں میں سوچوں گی نا تو تب یاد آ جائے گا۔ یہ کہہ کر میں اپنی ساس کے پاس سے اٹھ گئی۔ ساس کافی پریشان ہو گئی۔ اب مجھے بھی پریشانی ہونے لگی کہ آخر میں نے اس عورت کو کہاں دیکھا تھا۔ مجھے بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ بس مجھے اتنا یاد تھا کہ جہاں بھی دیکھا تھا اس کا دھندلا چہرہ ہی دیکھا تھا۔ کافی دیر سوچنے کے بعد بھی مجھے یاد نہ آیا میں نے اسے کدھر دیکھا ہے، نہیں یاد آیا۔ مجھے اب اپنی ساس کی ہر حرکت پر نظر رکھنا تھی، اور میں رکھتی۔ میری ساس جدھر بھی جاتی میں کام والی کو اس کے پیچھے بھیج دیتی۔ آج بھی میری ساس باہر نکلی تھی
تو میں کام والی کا انتظار کرنے لگی پر کام والی نہ آئی۔ اسی طرح 2 دن کام والی نہ آئی۔ میں نے سوچا کیوں نہ آج میں خود اپنی ساس کے پیچھے جاؤں اور دیکھوں آخر میری ساس جاتی کہاں ہے۔ میں نے دھیرے سے بڑی چادر کی اور باہر بھی چھپ کر ساس کا پیچھا کرنے لگی۔ اچانک ساس اس طرف مڑ گئی جہاں سختی سے جانا منع تھا۔ وہ جگہ ٹھیک نہیں تھی، مرتی کیا نہ کرتی۔ ساس کے پیچھے چلنے لگی۔ ساس ایک گھر کے پاس گئی۔ میں اس گھر کو دیکھ رہی تھی۔ میری ساس گھر کے اندر داخل ہوئی، میں بھی ساس کے پیچھے داخل ہو گئی۔ اندر سے بچوں کے رونے کی آوازیں آ رہی تھی۔ میری ساس ایک کمرے کی طرف جا رہی تھی، میں بھی اس کے نقش قدم پر چل رہی تھی۔ اچانک ساس نے کمرے کا دروازہ کھولا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر میری روح تک لرز گئی۔ میں ہکا بکا ان بچوں کو دیکھ رہی تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ مجھ سے وہاں کھڑا رہنا مشکل ہو گیا۔ میں نے جلدی سے واپسی کی راہ لی۔ گھر آ کر بھی میری آنکھوں کے سامنے وہی منظر گھوم رہا تھا۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں وہاں اتنی بے بس تھی کہ کچھ بھی نہ کر سکی۔ میرا شوہر جلدی گھر آ گیا اور مجھ سے اپنی ماں کا پوچھنے لگا۔ میں نے زبردستی اپنے آنسو چھپا کر کہا کہ پتہ نہیں کہیں باہر گئی ہیں۔ اس شخص کے چہرے پر اطمینان دیکھ رہی تھی، وہ کس قدر اطمینان سے رہ رہا ہے، مطلب اسے کوئی فکر نہیں تھی اور میری جان نکلی جا رہی تھی۔ وہ مجھ سے پوچھنے لگا کہ کیا ہوا ہے۔ میں نے روتے ہوئے کہا کہ جانتے ہیں نا ہمارے بچے کدھر ہیں اور کیا ہیں۔ میری بات سن کر وہ میرے پاس سے جانے لگا۔ میں نے اس کا بازو پکڑ لیا اور پوچھا بتاؤ نا، تم جانتے ہو نا کہ وہ کس حال میں ہے؟ تمہیں دکھ نہیں ہوتا؟ تمہیں درد نہیں ہوتا؟ یا پھر سنگ دل ہو؟ میری بات سن کر وہ کہنے لگا کہ سنگ دل نہیں، بے بس ہو۔ میں نے کہا کیوں بے بس ہو؟ کوئی وجہ تو ہو۔ وہ کہنے لگا کیونکہ میری ماں نے اسی وجہ سے انہیں ادھر چھوڑا ہے، وہ تیسری جنس کے ہیں۔ میں نے اس کی بات سن کر ہنستے ہوئے کہا کہ تم ان کے باپ ہو اور تم نے بھی مان لیا؟ ہمارے 5 بچے ہوئے ہیں اور 5 ہی تیسری جنس کے ہیں، کیسے مان لیا تم نے؟ تمہارے ماتھے پر بے وقوف تو نہیں لکھا؟ میں نے اس کا بازو پکڑا اور باہر کی طرف لے جانے لگی۔ وہ اپنا بازو چھڑوانا چاہتا تھا، سارے لوگ ہمیں دیکھ رہے تھے۔ میں اس سے باتیں سناتی ہوئی اس گھر میں لے آئی اور وہ ارد گرد دیکھ رہا تھا۔ میں پھر اسے اس کمرے میں لے کر آئی اور کہا کہ دیکھو یہ 5 بچے ہیں ہمارے، ان میں سے کوئی ایک بھی تیسری جنس والا ہے؟ اور ہاں، یہ بچے ہیں ہمارے، ہم ان کے ماں باپ ہیں۔ اگر ماں باپ نہ ہوتے تو تب یہ یہاں پڑے سرکس سیکھ رہے ہوتے۔ دیکھ یہ لوگ کتنے ظالم ہیں، اتنے سے بچوں کے جسم کے ساتھ نہ جانے کون سی ورزش کرواتے ہیں۔ اکثر بچوں کے ہاتھ پاؤں ٹوٹ جاتے ہیں اور یہ معذوروں میں پھینک دیتے ہیں، پھر ان سے بھیک منگواتے ہیں، پر ہمارے بچے ابھی تک دیکھو سلامت ہیں۔ آج تم ایک بیٹا نہیں ایک باپ بن کے سوچو اور فیصلہ کرو کہ ٹھیک کیا ہے کہ غلط۔ تمہاری ماں نے تو پیسے لے لیے ان بچوں کے اور انہیں یہاں پر رکھ دیا، اس طرح یہاں پر ظلم ہوتا رہے۔ میری بات سن کر اس نے جلدی سے اپنے ایک بیٹے کو اٹھا لیا۔ اس کی ماں اسے دیکھتی رہی۔ ایک ہمارا بیٹا 5 سال کا تھا، ایک 4 کا، اسی طرح سب میں 1 سال کا فرق تھا۔ میں اور میرا شوہر اپنے بچوں کو وہاں سے گھر لے آئے۔ اسی دوران وہ عورت بھی آ گئی اور کہنے لگی کہ تم دونوں سے معافی مانگنے آئی ہوں، میں ہی تم دونوں کے بچے دے آئی تھی۔ میں بہت غریب ہوں اور مجبوری میں یہ کام کر رہی تھی۔ اس کی بات سن کر ہم نے اسے معاف کر دیا۔ اس کے بعد میرے شوہر نے اپنی ماں کو بھی معاف کر دیا، کیونکہ وہ بھی لالچ کے ہاتھوں یہ کر رہی تھی اور اب وہ بھی شرمندہ تھی۔ میری ساس بہنیں اب میری قسمت پر رشک کیا کرتی ہیں اور میں بس رب کریم کا شکریہ ادا کرتی ہوں۔ ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ضرور لائک کیجیے، اپنی رائے دینا چاہیں تو کمنٹس کیجیے، اچھی لگے تو شیئر کیجیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔